کہ اس طرح میں نے غریب کا مچھلی لیا تو اس نے مجھے بد دعا دی ہوگی، تو اس کی وجہ سے یہ زخم پھیلتا ہوا میرا ہاتھ کٹ گیا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج میں آپ کے سامنے ظلم کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ ظلم 3 قسم پر مشتمل ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا ناحق مال کھانا یہ ظلم ہے، کسی کے حقوق کو دبانا یہ ظلم ہے، لیکن عموماً ظلم 3 قسم پر منقسم ہے۔ سب سے پہلا ظلم کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک یہ شرک بڑا ظلم ہے۔ اب قرآن کریم نے اسے ظلم قرار دیا، اور پھر شرک ایسا ظلم ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کریں گے سوائے شرک کے، یعنی شرک کے گناہ کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلا قسم کہ جو ظلم کا ہے وہ شرک ہے۔ دوسرا قسم اپنی ذات کے اوپر ظلم کرنا، جیسے خودکشی کرنا، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، تو یہ بھی ظلم کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور تیسرا ظلم کہ کسی کے حق کو دبانا، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کا مال کھا لینا، کسی کو تکلیف دینا، تو یہ بھی ظلم ہے۔ عموماً لوگوں کے نظر میں یہ ظلم ہے، لیکن ظلم ان 3 قسموں پر ہے۔ لیکن تیسری بات کسی کے حق کو دبانا، اس پر بھی وعید ہے کہ ایک انسان دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ اس کی خواہش یہ ہو کہ میری ذات سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ پھر جہاں پر ظلم ہوتا ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس جگہ پہ بھی نہ ٹھہرنا۔ ہاں، اگر تو اس ظلم کو روک سکتا ہے تو اس صورت میں تو رک جانا اس کے روکنے کے لیے، ورنہ جہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور روکنے کی قوت اور طاقت نہیں ہے تو اس جگہ پہ رکنے کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ اس جگہ پر لعنت برستی ہے، یعنی اس جگہ پر رکنے کی بھی اجازت نہیں۔ اور پھر ظالم جب ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈھیل دیتے ہیں، لیکن ڈھیل دینے کے بعد جب اللہ اسے پکڑتے ہیں تو ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک اللہ کی پکڑ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر اسے ایسے پکڑتے ہیں کہ وہ نشان عبرت بن جاتا ہے، لوگوں کے لیے یہ عبرت بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اس ظلم سے بچنا، ایک عابد حکایت کرتے ہیں کہ ایک شخص تھے کہ وہ غریب آدمی تھے، مچھلی کا شکار کر رہے تھے، تو مچھلی اس نے ایک شکار کیا تو ایک مالدار شخص نے اس سے مچھلی چھیننے کی کوشش کی، اس سے مچھلی لیا۔ اب مچھلی لینے کے بعد اس شخص نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میں یہ مچھلی بیچوں گا اپنے گھر میں، یعنی بیوی بچوں کے لیے کچھ رقم لے جاؤں گا۔ تو اس مالدار نے کہا کہ نہیں، یہ مچھلی مجھے چاہیے، اور زبردستی اس سے لے لیا۔ جب اس نے مچھلی لیا تو اس کے انگوٹھے میں ایک کانٹا لگا مچھلی کا۔ اب وہ زبردستی اپنے گھر میں لے آیا۔ جب مچھلی کو گھر میں لے آیا تو اس نے اب اس مچھلی کو جب گھر میں لایا تو کانٹا تو اسے چبھا ہوا تھا، لیکن اس کانٹے کی وجہ سے یعنی انگوٹھا زخمی ہوا۔ پھر انگوٹھے کے بعد اب طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اس ڈاکٹر نے کہا انگوٹھا آپ کا کٹے گا۔ انگوٹھا کاٹا تو انگوٹھا کاٹنے کے بعد پھر ہاتھ کٹنا تھا، یعنی ہاتھ کلائی تک کٹنا تھا۔ پھر اسی طرح پورا ہاتھ کٹ گیا اس کا، یعنی اس کانٹے کی وجہ سے۔ پھر وہ راستے میں گھوم رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ظلم مت کرنا، ظلم سے بچنا۔ تو عابد نے اس سے پوچھا بھائی کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے سارا ماجرا سنایا کہ اس طرح میں نے غریب کا مچھلی لیا تو اس نے مجھے بد دعا دی ہوگی، تو اس کی وجہ سے یہ زخم پھیلتا ہوا میرا ہاتھ کٹ گیا۔ تو اس عابد نے کہا کہ بھائی آپ اس سے معافی مانگ لیتے، جب آپ کا انگوٹھا کٹا تو اسی وقت آپ اس سے معافی مانگ لیتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ اب اگر آپ اس سے معافی نہیں مانگو گے تو اسی طرح آپ کا پورا جسم ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ مالدار شخص اس غریب کو ڈھونڈنے گیا، اور اسے جب وہ ملا تو اس سے معافی تلافی کی اور اس سے پوچھا کہ تو نے مجھے بد دعا دی تھی؟ کہا کہ ہاں، میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے یہ مچھلی شکار کیا کہ اسے فروخت کر کے کچھ رقم میں اپنے اہل و عیال کے پاس لے آؤں، لیکن تو نے وہ مچھلی زبردستی لیا تھا،
اسی لیے میں نے بد دعا دی، تو اس کے عوض میں یعنی اس کا پورا ہاتھ کٹ گیا اس کی ظلم کی وجہ سے کہ اس نے ظلم کیا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ظلم سے بچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ڈھیل دیں گے لیکن پکڑیں گے اس طرح سخت کہ یہ نشان عبرت بن جائے گا لوگوں کے لیے۔ تو انسان یہ کرے کہ تینوں ظلموں سے بچے۔ ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کیونکہ شرک کرے گا تو ہمیشہ کا جہنم ہوگا، ہمیشہ آگ میں جلے گا۔ دوسرا اپنی ذات پر بھی ظلم نہ کرے کہ آلات سے تنگ ہو کر خودکشیاں کر رہا ہے، تو اس میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہے کہ اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ یعنی کوئی بھی ظلم کی صورت اختیار کرے گا تو نقصان اسے خود ہوگا۔ اور تیسرا کسی کے حق کو نہ دبائے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے کہ اس کو دنیا میں تو یہ نقصان پہنچائے گا لیکن یہ دنیا میں بھی نشان عبرت بنے گا اور آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔